بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت صراط مستقیم ہیں۔ صراط مستقیم وہ جس کی دعا کا رب نے حکم ارشاد فرمایا، کہتے رہا کرو اہدنا الصراط المستقیم۔ اور امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں، بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاءِ وَتَثَنَّمْتُمُ الْعُلْيَاء، ہماری وجہ سے تم نے گمراہی کی تاریکیوں میں ہدایت کی روشنی پائی ہے، اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا ہے، اور ہمارے سبب سے اندھیری راتوں کی اندھیریوں سے صبح ہدایت کی اجالوں میں آ گئے ہو۔ اب اہدنا الصراط المستقیم، رب کریم نے فرمایا ہے کہ صراط مستقیم کی دعا مانگو، لیکن پھر خود وضاحت فرمائی صراط مستقیم کیا ہے۔ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں صراط مستقیم فقط یہ نہیں کہا کہ دعا مانگتے رہو، بلکہ وہ جو صراط مستقیم کے ہادی اور رہنما ہیں ان کا بھی پتہ بتلایا ہے۔ علامہ سید علی نقی نے بڑا خوبصورت تفسیر بیان فرمائی ہے اپنی تفسیر فصل الخطاب میں۔ صراط الذین انعمت علیہم میں انہوں نے خوبصورت جملے لکھے جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ دین حق کی معرفت اس کے نفس سے قانون یعنی شریعت اور کتاب سے اتنی واضح نہیں ہو سکتی جتنے ان اشخاص کے ذریعے سے جو اس دین کے اصول پر بہترین عمل کر کے اس کا ایک جیتا جاگتا مجسمہ ہو گئے ہوں۔ یعنی ایک طرف وہ کتاب ہے اور دوسری طرف وہ افراد اور اشخاص ہیں جو اس دین پر عمل کرنے کے لیے مجسمہ ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سورہ حمد میں جو براہ راست عبد و معبود کے درمیان ہے ان بندوں کا ذکر نہ ہوتا۔ دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ عبد و معبود کے درمیان بھی ان بندوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اس کے جادہ رضا پر چل کر اس کی راہ رضا کے سنگ میل یا اس کی منزل مقصود کے لیے منارہ بلند کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ چنانچہ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی اپنی تفسیر ماجدی میں نقل کرتے ہیں کہ مرشد تھانوی مدد اللہ نے فرمایا کہ الذین انعمت علیہم سے اشارہ اس طرف ہو گیا کہ صراط مستقیم میسر نہیں ہوتا۔ تھانوی صاحب کا یہ ذرا جو حوالہ دیا ہے دیکھیے، صراط مستقیم میسر نہیں ہوتا بغیر اس کے کہ پیروی اہل صراط مستقیم کی جائے، پیروی اہل صراط مستقیم کی جائے، اور اس کے لیے محض اوراق کے کتب کافی نہیں ہیں۔ اب یہ ہے مفسرین کی رائے، ہم اس تفصیل میں نہیں جا سکتے اس سے زیادہ۔ اب پلٹ کے آئیے ذرا خطبہ نمبر 4 کے ان الفاظ کو دیکھیے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، بِنَا اهْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاءِ، اندھیریوں میں اگر روشنی آپ کو اور ہدایت کی راہ آپ کو ملی ہے تو وہ ہم اہل بیت کے ذریعے سے ملی ہے۔ اسلام میں عزت و وقار آپ کو ملا ہے اور جو بلندیاں ملی ہیں تو وہ ہماری وجہ سے ملی ہیں، بنا ہماری وجہ سے۔ اور پھر فرمایا بنا انفجرتم عن السرار، اور رات کی اندھیریاں روشن صبح ہدایت میں تبدیل ہوئی ہیں تو ہمارے ذریعے سے۔ اب پھر تفصیلی خطبہ ہے۔ جناب امام فرماتے ہیں، وہ کان بہرے ہو جائیں جو چلانے والے کی چیخ پکار کو نہ سنیں، بھلا وہ کیوں کر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے۔ یہ علی امیر المومنین کے شکوے ہیں، یہ اگر فرصت ہو تو دیکھ لیجیے گا۔ جناب امیر علیہ السلام نے بار بار خود کو صراط مستقیم کی تفسیر کے طور پر پیش کیا۔ مثلا مختصراً حوالہ دیتا ہوں، خطبہ نمبر 95 میں دیکھیے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، فَلَن يُخْرِجُوكُم مِّنْ حُدًى، اہل بیت کی پیروی کرو، وہ آپ کو ہدایت سے نہیں نکلنے دیں گے۔ اور خطبہ نمبر 142 میں فرمایا، بنا یستعطی الہدی، ہمارے ذریعے سے آپ کو ہدایت ملے گی۔ خطبہ نمبر 183 میں اشارہ فرماتے ہیں، ہم ہیں اعلام الاہتداء۔ اور پھر اسی طریقے پہ بعض جگہ پہ مثلا خطبہ نمبر 101 میں فرمایا، آل محمد اولئک مصابیح الہدی، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ یعنی علی امیر المومنین واضح فرما رہے ہیں کہ اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے اور اس دعا کی قبولیت چاہیے تو پھر آل محمد کو پہچانیں۔
پھر امام فرماتے ہیں جو اللہ اور رسول کی بلند بانگ صداؤں کے سننے سے بے بہرا رہ چکے ہیں وہ میری دھیمی آواز کو کیا سنیں گے؟ ان دلوں کو سکون و قرار نصیب ہو جن سے خوف خدا کی دھڑکنیں الگ نہیں ہوتیں۔ پھر فرماتے ہیں میں تم سے ہمیشہ غدر و بے وفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا اور فریب خوردہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگرچہ دین کی نقاب نے مجھ کو تم سے چھپائے رکھا لیکن میری نیت کے صدق و صفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھیں۔ یعنی ظاہری طور پر تو دیندار بن کے تم مجھ سے چھپنا چاہتے تھے، لیکن میرا وہ صدق و وفا اور جو رب نے مجھے توفیق دی ہے اس کی وجہ سے میں آپ کے حقائق کو جانتا تھا۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لیے جادہ حق پر کھڑا تھا۔ یہ پھر جناب امیر علیہ السلام خود کو حق ثابت کر رہے ہیں۔ جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا، تم کنواں کھودتے تھے مگر پانی نہیں نکال سکتے تھے، یعنی میں وہاں راہ حق آپ کو بتلا رہا تھا۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کو جس میں بڑی بیان کی قوت ہے، مجھے یہ جملہ بڑا پسند ہے، امام فرماتے ہیں ذات البیان، میں علی ذات البیان ہوں۔ خطبہ 230 میں فرمایا ہم کلام کے امیر ہیں، یہاں امام فرماتے ہیں کہ ہم صاحب قوت بیان ہیں۔ گویا کیا ہے میں بول رہا ہوں آج اس زبان سے۔ اس شخص پھر شکوہ اس شخص کی رائے کے لیے دوری ہو جس نے مجھ سے کنارہ کشی کی۔ جب سے مجھے حق دکھایا گیا، یہ فضائل جناب امیر علیہ السلام کا پھر ایک جملہ، جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے کبھی اس میں شک و شبہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی جان کے لیے خوف کا لحاظ کبھی نہیں کیا، بلکہ جاہلوں کے غلبہ اور گمراہی کے تسلط کا ڈر تھا۔ اسی طرح میری اب تک کی خاموشی کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں قرآن مجید میں جناب موسیٰ کے خوف کا تذکرہ ہے تو جناب امام نے اس لفظ خوف کی وضاحت کی، اور پھر آخر میں امام فرماتے ہیں آج ہم اور تم حق و باطل کے دو راہے پر کھڑے ہوئے ہیں، یعنی آمنے سامنے ہیں۔ جو علی کے سامنے آیا ہے وہ باطل کی راہ پہ ہے، جو علی کے ساتھ ہے وہ حق کی راہ پہ ہے۔ کوئی دعا قبول کرانی ہو تو علی پہ نظر کریں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم وہی ہے جہاں علی ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں جسے پانی کا اطمینان ہو وہ پیاس نہیں محسوس کرتا، اسی طرح میری موجودگی میں تمہیں میری قدر نہیں ہوگی۔ اب جناب امیر علیہ السلام نے یہ جو جملہ فرمایا ہے یہ بہت مہم ہے، اور حقیقت میں سورہ حمد کی اس آیت کی تفسیر ہے بِنَحْتَدَيْتُمْ فِي الظُّلُمَاتِ۔ کوشش کریں کہ ہم خود راہ ہدایت کو درک کریں اور پھر لڑائی جھگڑے اور ان امور کے بجائے جناب امیر المؤمنین کی سیرت پر عمل کر کے راہ ہدایت کو حاصل کریں، اور دین نے جو بلندیاں اور جو عزتیں اور جو مقام بتلایا ہے ان کو پیروی حجت خدا کے ذریعے سے حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔